الله كان وما لم يشاء لم يكن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اگر ہم اپنی زندگی کے خود مالک ہوتے، اپنا وجود ہمارا ذاتی ہوتا، ہمارے ارادے کبھی نہ ٹوٹتے، ہماری چاہتیں وہ ادھوری نہ رہتی، ہمارا ہر چاہا وہ وجود بنتا، ہماری ہر خواہش وہ متصور ہوتی، متشکل ہوتی، تو کچھ بنتا تھا کہ ہم جو چاہیں کریں۔ لیکن ہم تو قدم قدم پہ زندگی کی بازی کو ہارتا ہوا دیکھتے ہیں، قدم قدم پر اپنے ارادوں کو ٹوٹتا دیکھتے ہیں، اپنی خواہشات کے لاشیں پڑے دیکھتے ہیں، اندر میں ایسی ناکامیاں بھری ہوتی ہیں، ایسے غم ہوتے ہیں، ساری دنیا نغمہ بن جائے، ساری دنیا کی ہوائیں وہ ساز بن جائیں تو بھی اندر کی ویرانیاں دور نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ بتلاتا ہے کوئی اور ہے جو میری زندگی پر حاکم ہے، کوئی اور ہے جو میرے اور میرے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، کوئی اور ہے جو منزل پہ پہنچے ہوں کو اوپر والی منزل پہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اکھیاں ترس رہی ہوتی ہیں، زندگی ڈوب رہی ہوتی ہے، کنارہ نظر آ رہا ہوتا ہے، پر ہوائیں مخالف چل چکی ہوتی ہیں، مجدار سے نکل کر پھر مجدار میں پھنسا دینے والی کوئی اور ذات ہے، انسانی تدبیروں کو خاک میں ملا دینے والا کوئی اور مالک ہے، میں نہیں، ملک مال والے نہیں، یورپ، امریکہ، ایشیا، آسٹریلیا، افریقہ والے نہیں ہیں۔ یہ میرے بھائیو ساری کائنات کی یہ جستجو ہے، کون ہے اس کائنات میں پوری طاقت سے حکومت کرنے والا؟ کس نے زمین کو بچھا دیا؟ کس نے آسمان کو اٹھا دیا؟ کس نے تاروں کی لالٹینیں جلا دی؟ کس نے سورج چاند کے چراغ جلائے؟ کس نے ان کو گردش دی؟ ہواؤں کو کون لے کر آتا ہے صبا اور سر میں کون انہیں بدلتا ہے؟ کون ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، پتے جھاڑ دیتا ہے، درخت ننگے ہو جاتے ہیں، فروری کی ہوائیں چلتی ہیں، مارچ کا مہینہ آتا ہے، پھر سارے درخت سبز پوشاک پہن کر ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں۔ تو کوئی ہے اس کائنات میں کوئی پوشیدہ طاقت ہے۔ انسانی علم یہاں آ کے خاموش ہوتا ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں، غیبی امور کے بارے میں انسانی علم تھک جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کر پھر انسان کو ماننا پڑتا ہے کہ مجھے کسی خارجی علم کی ضرورت ہے جو مجھے بتائے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں لگام ہے، کون ہے جو اس کائنات میں اکیلا تنہا بادشاہی کر رہا ہے۔ تو اس علم سے اور اس غیبی بھید سے پردہ اللہ خود اٹھاتا ہے، اور اس نے آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیج کر اس نے ہمارے ان سوالوں کا خود جواب دیا کہ ان یہاں کوئی چیز اپنے آپ نہیں ہوتی، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد۔ یہاں لوہا اپنے آپ تلوار نہیں بنتا، اور لوہا اپنے آپ چھری اور خنجر نہیں بنتا، کوئی کلی خود بخود وہ مسکراتی نہیں، کوئی گلاب اپنی طاقت سے سرخ جوڑا پہنتا نہیں، کوئی درخت سرسبز ہو کر خوشوں اور گوشوں سے لدا ہوا اور پھلا ہوا بنتا نہیں، اور کوئی آسمان سے برسنے والی بارش اپنی طاقت سے ہوتی نہیں ہے۔ یہ بھید ہے، یہ راز ہے، یہ سوال ہے، فطرت انسانی اس کی جستجو میں لگتی ہے، لیکن عاجز ہو کر تھک ہار کر کہتی مجھے نہیں پتا، تو یہاں اللہ آ کے جواب دیتا ہے کہ ان لہذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ضرور ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، جس کو کسی نے نہیں بنایا۔
جو کسی سے پیدا نہیں ہوا، جس سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، لم یلد ولم یولد، جس کی کوئی ابتدا نہیں، هو الاول، جس کی کوئی انتہا نہیں، والآخر، جس کی بلندیوں کو ناپا نہیں جا سکتا، والظاہر، جس کے پوشیدہ ہونے کو دیکھنے کے لیے کوئی آلہ موجود نہیں، والباطن، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، ہر چیز کا جاننے والا۔ اس راز کو اللہ نے خود حل کر کے بتایا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ اس کائنات، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک دور تجھ پہ گزرا ہے کہ تو کچھ نہ تھا، ایک دور زمین آسمان پہ گزرا ہے کہ یہ کچھ نہ تھے۔ ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، ایک دور زمین آسمان پر بھی ایسا ہے کہ کچھ نہ تھا، اللہ موجود، عرش کوئی نہیں، اللہ موجود، کرسی کوئی نہیں، اللہ موجود، پانی کوئی نہیں، اللہ موجود، ہوا کوئی نہیں، اللہ موجود، آسمان کوئی نہیں، اللہ موجود، فرشتے کوئی نہیں، اللہ موجود، انبیاء کوئی نہیں، اللہ موجود، زمین کوئی نہیں، اللہ موجود، آسمان، زمین، تارے، ستارے، سیارے، سورج، چاند، سب کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ موجود ہے۔ پانی کوئی نہیں، اللہ موجود ہے، ہوا کوئی نہیں، اللہ موجود ہے، درخت کوئی نہیں، اللہ موجود ہے، سمندر کوئی نہیں، اللہ موجود ہے، پہاڑ، دریا کوئی نہیں، اللہ موجود ہے، ریت کوئی نہیں، اللہ موجود ہے، چوپائے، دو پائے، ہوائی، فضائی، آبی، خلائی، نوری، ناری، خاکی میں سے کوئی نہیں ہے، اور اللہ ہے قدیم بلا ابتدا، شروع سے ہے، ابتدا سے پاک، دائم بلا انتہا، ہمیشہ رہے گا انتہا اور آخر ہونے سے پاک، کچھ نہیں اللہ ہے، کچھ نہ تھا اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا، ہر چیز کو فنا، اس کی ذات کو بقا ہے، کل من علیہا فان، ہر بنا ہوا فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت ہے، کل شیء ہالک، ہر شے کے لیے ہلاکت ہے، کون بچا؟ الا وجہ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اپنی ذات میں کرم والا، بلندی والا، جلال و کبریائی والا باقی، لا يموت حی لا يموت، زندہ ہے مرتا نہیں، الحی زندہ، القیوم قائم اور قائم کرنے والا، کائنات کو ساری صفات کا مالک، سارے عیبوں سے پاک وہ ہے۔ اس نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمانے کا ارادہ کیا، زمین بچھائی، اس کی ضرورت نہیں، آسمان بلند کیے، اس کی ضرورت نہیں، عرش کو لمبا چوڑا بنایا، اس کی ضرورت نہیں، کرسی کو بنایا، اس کی ضرورت نہیں، جنت اور دوزخ کو بنایا، اس کی ضرورت نہیں، نبیوں کو بنایا، اس کی ضرورت نہیں، قرآن، کتاب اور تورات، زبور، انجیل، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، زمین، آسمان، جو کچھ ہے میرے بھائیو، اللہ ازلی، اللہ ابدی، اللہ قائم، اللہ دائم، اللہ باقی، اللہ غیر فانی، اللہ قاہر، اللہ جابر، اللہ مالک، اللہ مالک الملک، اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ سبوح، اللہ قدوس، اللہ حنان، اللہ منان، اللہ ملک، اللہ قدوس، اللہ سلام، اللہ مومن، اللہ مہیمن، اللہ عزیز، اللہ جبار، اللہ متکبر، اللہ خالق، اللہ باری، اللہ مصور، اللہ غفار، اللہ قہار، اللہ وہاب، اللہ رزاق، اللہ فتاح، اللہ علیم، اللہ قابض و باسط، اللہ خافض و رافع، اللہ معز و مذل، اللہ سمیع و بصیر، اللہ حکم و عدل، اللہ لطیف و خبیر، اللہ علی و عظیم، اللہ حسیب و جلیل، اللہ غفور و شکور، اللہ مجیب الواسع شہید، اللہ باعث شہید الحق، اللہ وکیل القوی، اللہ متین الولی، اللہ حمید محسی، اللہ مبدی معید، اللہ محیی ممیت، اللہ حی قیوم، اللہ واجد و ماجد، اللہ واحد و احد، اللہ صمد و قادر، اللہ مقتدر مقدم، اللہ اول و آخر، اللہ ظاہر و باطن، اللہ والی متعال، اللہ بر تواب، اللہ منتقم، اللہ عفو الرؤوف، اللہ مالک الملک، اللہ ذو الجلال والاکرام، اللہ مقسط و جامع، اللہ غنی و مغنی، اللہ مانع و ضار، اللہ نافع نور، اللہ ہادی بدیعی، اللہ وارث رشید، الصبور، اللہ حنان و منان، اللہ ہے اور باقی سب فانی ہے۔ خلق كل شيء فقدره تقديرا، ہر چیز کا بنانے والا، ایک اندازے سے بنانے والا۔ انزلنا من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا، یہ پتہ چلا اللہ ہے۔ والارض فرشناها، زمین کہاں سے بنی؟ جواب آیا تیرے اللہ نے بنائی۔ فنعم الماہدون، کوئی ہے اللہ جیسا فرش بنا دے؟ آسمان کس نے بنایا؟ والسماء بنیناها،
تیرے اللہ نے بنایا، بے ایدن اپنے ہاتھوں سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اس کو پھیلا دیا اور پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ چاند تارے کہاں سے آ گئے؟ چاند تارے کہاں سے آ گئے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، چاند تاروں کا خالق بھی اللہ۔ پہلے آسمان کو کس نے سجایا؟ ستاروں سے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تاروں کو جھلملایا اور ان کو چمکایا اور ان کو جگمگایا اور ان کو چراغ بنایا، دوڑتے چراغ، جلتے چراغ، تیرتے چراغ، اتنے تند و تیز ہوا کا جھونکا آئے تو میرا چراغ بجھ جاتا ہے، آپ کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ تاروں کے چراغ ہیں جو ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہے ہیں، نہ بجھتے ہیں نہ ان کو ہوائیں بجھاتی ہیں۔ ان کا خالق اللہ بنا، ستاروں کا، چاند کا، سورج کا اللہ بنا۔ ہوائیں کہاں سے آ گئیں؟ یرسل الریاح، اللہ نے چلائیں، کبھی رحمت کی کبھی عذاب کی۔ صبا چلی تو رحمت بنی، دبور چلی تو عذاب بنی، نسیم چلی تو رحمت بنی، سرسر چلی تو عذاب بنی، مرسلات چلی تو رحمت بنی، حاملات چلی تو رحمت بنی، عقیم چلی تو عذاب بنی، دبور چلی تو عذاب بنی، سرسر چلی تو عذاب بنی۔ انہی ہواؤں سے کبھی رحمت، کبھی عذاب، کبھی مدد، کبھی ہلاکت۔ یہی زمین کبھی غلے اگلے، کبھی زلزلے لائے، یہ پانی کبھی طوفان بنے اور کبھی سیرابی کا سامان بنے۔ فرشتے کبھی پیغام محبت لائیں، کبھی مدد لے کر آئیں، کبھی بجلیوں کو لے کر آئیں اور کبھی عذاب کے کوڑے برسانے کو آئیں۔ تو ایک اللہ، ایک صمد ذات، وحدہ لا شریک ذات، جس نے مشرق اور مغرب، شمال جنوب کے اندر، فوق اور تحت کے اندر ہمیں پھنسایا، بنایا اور بنانے کا مقصد بتایا کہ تمہیں کیوں بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں ہم نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ یہاں اللہ کی بادشاہی ہے، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، آسمانوں پر وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، مشرق مغرب میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، شمال و جنوب میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، خلاؤں فضاؤں میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، تہ خاک، تہ سمندر، تہ دریا، تہ پانی اور تہ پہاڑ وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ جو اللہ چاہے گا ما شاء اللہ کان، کرے گا، ہوگا، من غیر زیادہ ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، نہ کمی نہ زیادتی، نہ آگے نہ پیچھے۔ وما لم یشاء، جو نہیں چاہے گا، لم یکن، نہ ہوگا۔ یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہے کرے، یہدی من یشاء، جسے چاہے ہدایت دے، ویضل من یشاء، جسے چاہے گمراہ کرے، یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہے رحمت کے قریب کرے، یؤید بنصرہ من یشاء، جس کی چاہے مدد کرے، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کرے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے، یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہے اپنی جنت میں داخل کرے، اور جس کو چاہے والظالمین اعد لهم عذابا الیما، جس کو چاہے جہنم کا ایندھن بنا دے، جس کو عزت دے دے کوئی روکے نہیں، وتعز من تشاء، جسے ذلیل کرے کوئی روکے نہیں، وتذل من تشاء، جسے ملک دے کوئی چھین نہ سکے، تؤتی الملک من تشاء، جس سے لے لے اس کو کوئی دے نہ سکے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کا کھول دے رزق اسے کوئی تنگ نہ کر سکے، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا تنگ کر دے اس کا کھول نہ کوئی سکے، ویقدر، جو چاہے کر دے۔ یہ اس کائنات کا اللہ ہے۔ ہم اپنی چاہتوں کے مالک نہیں، اپنے وجود کے مالک نہیں، اپنی زندگی کے مالک نہیں، اپنی آنکھوں کے مالک نہیں، اپنے کان کے مالک نہیں، اپنے ناخن کے مالک نہیں، کھال بال کے مالک نہیں۔ تو گھر، جائیداد، گاڑی، زمین، مربع، جائیدادیں، دکانیں، ملیں، فیکٹریاں، یہ تو مجھ سے باہر ہیں، میں ان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرا اللہ ہے، کسی کو دیتا ہے، کسی سے لیتا ہے، کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو گراتا ہے، کسی کو شہرت دیتا ہے، کسی کو گمنام کرتا ہے، کسی کو فخر دیتا ہے، کسی کو غنی کرتا ہے۔ اس سب میں فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیسا عمل کرتے ہیں۔ یہ کائنات بہت دفعہ بنی ہے، بہت دفعہ اجڑی ہے، عروج و زوال کی داستانیں ہر پل میں جنم بھی لیتی ہیں، سو بھی جاتی ہیں، مٹ بھی جاتی ہیں۔ دھرتی گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، سورج چاند تارے گواہ ہیں۔ یہاں قومیں اٹھی بھی سہیں، گری بھی سہیں، عروج بھی دیکھا، زوال بھی دیکھا، عزتیں بھی دیکھیں، ذلتوں کے لبادے بھی اڑے، تخت پر بھی بیٹھیں اور تختے پر بھی لٹکائی گئیں، اور ان کے نام کے ناقوس بھی بجے اور انہیں سرے بازار رسوا بھی کیا گیا۔ ان کی یہ کہانیاں آج نہیں ہیں، پیچھے بھی ہیں، آج بھی ہوں گی، آئندہ بھی ہوں گی۔ میرے بھائیو، اس کائنات کے وحدہ لا شریک اللہ کا ایک قانون ہے، اس وحدہ لا شریک اللہ کی ایک شریعت ہے، ایک دستور ہے۔ وہ کیا ہے؟ انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت وليس لبرکتی نہایا وانی اذا عصیت غضبت واذا غضبت لعنت وان اللعنة منی تبلغ السابع من الولد۔ اے فیصلہ آباد والو، اے پوری دنیا کے انسانوں، میرا دستور سنو، تم میری مانو گے، میں راضی ہو جاؤں گا۔ جب میں راضی ہو جاؤں گا تو برکتوں کے در کھول دوں گا، پھر میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں ہے۔
میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ ہے، یا رسول اللہ 10 آدمیوں کا کھانا پکایا ہے، آپ لے کے آ جائیں، خندق کا موقع ہے۔ آپ نے اعلان کیا خندق والو جابر نے تمہاری روٹی پکائی ہے، 10 کا کھانا 20 کو تو پورا آ جائے، 1000 کو کہاں سے پورا آئے گا؟ کھانا 10 کا پکایا، لوگ 1000 ہیں، وہ سرپٹ دوڑے، آپ نے پیچھے سے فرمایا جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہیں اتارنی، روٹیاں پکانا نہ شروع کرنا۔ گھر آئے، غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ میں نے کہا یا رسول اللہ 10 آدمی لے کر آئے، وہ 1000 کو لے کے آ رہے ہیں، تو کیا بنے گا؟ تو ان کی بیوی نے کہا تم نے بتا دیا تھا کہ کھانا کتنے لوگوں کا؟ کہا میں نے تو بتا دیا تھا۔ کہا پھر اللہ جانے اس کا رسول ہمیں سے کیا؟ آپ تشریف لائے، اپنے ہانڈی کو اتارا، اس میں اپنا لعاب ڈالا، اپنے پاس رکھا، 2 عورتوں سے فرمایا روٹی پکانا شروع کرو، اور روٹی پک کے آتی آپ توڑ کے پیالے میں ڈالتے، اوپر سالن ڈالتے، پھر 10-12 آدمیوں کو بلاتے، آؤ بھائی بیٹھ کے کھاؤ، بڑا پیالہ، اٹھ کے آ رہے، بیٹھ رہے، کھا رہے، جا رہے، کھا رہے، جا رہے، 10 آئے، 20 آئے، 50 آئے، 100 آئے، 200 آئے، 300 آئے، 400 آئے، 500 آئے، 600 آئے، 700 آئے، 800، 900، 1000 آدمی پیٹ بھر کے کھا کے چلا گیا۔ ہانڈی میں سے ایک ڈوئی شوربہ کم نہیں ہوا، اور پرات میں سے ایک پیڑے کا آٹا کم نہیں ہوا، اور آپ بیچ میں فرما رہے بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ، بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ۔ پھر جب سارے فارغ ہو لیے تو آپ نے کہا ہڈیاں جمع کرو، ہڈیاں جمع ہوئیں، آپ نے پیالے میں ڈالا، اوپر ہاتھ رکھا۔ مالک بن سنان فرماتے ہیں میں نے آپ کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا، ایک دم جو ہماری نظر پڑی تو بکری کا بچہ ہڈیوں میں سے زندہ ہو کے پھر کھڑا ہو گیا۔ ولیس لبرکتی نہایا، کہ تم میری مانو برکتوں کے در کھل جائیں گے۔ صاحب نے کہا لے بھائی جابر، اپنے سالن بھی اتنا پڑا ہوا ہے، آٹا بھی اتنا ہی ہے، بکری کا بچہ بھی تجھے اللہ نے واپس کر دیا، جا موج کر، مزے کر۔ وہ آئے گھر میں بکری کے بچے کو گھسیٹتے ہوئے، ان کی بیوی اچھل کے وہ جا گری، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، ابھی تو ذبح کیا تھا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کی دعا سے پھر زندہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگی اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ اللہ کا قانون، کا مانو گے برکتیں آئیں گی۔ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ، جب میری نافرمانی کرو گے، غضبت تو پھر میں ناراض ہو جاؤں گا، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوں گا میں لعنت برساؤں گا، وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، پھر میری لعنت 7 پشتوں تک چلے گی۔ میرے بھائیو یہ اللہ کا قانون ہے، اسے ایٹمی طاقتیں نہیں بدل سکتی، اسے جہازوں والے نہیں بدل سکتے، اسے توپ تلوار والے نہیں بدل سکتے۔ اس دھرتی پر آج بھی اللہ ہی کا راج ہے، آسمان کی چھت پر آج بھی اللہ حی قیوم قائم دائم زندہ ہے۔ رب المشرق والمغرب کی آیت ختم نہیں ہوئی، وہ آج بھی مشرق کا رب ہے، وہ آج بھی مغرب کا رب ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وہ آج بھی ہر سمت کا رب ہے، ہر پتے کا رب ہے، ہر ریت اور ریت کے ذرے کا رب ہے، دریاؤں اور ان کی موجوں کا رب ہے، سمندر ان کی طغیانیوں کا رب ہے، چوپائے اور ان کے بچوں کا رب ہے، مچھلیاں اور ان کے انڈوں کا رب ہے، ہوائیں اور ہواؤں کے طوفانوں کا رب ہے، آسمان اور آسمان کے چاند تاروں کا رب ہے، پہاڑ اور پہاڑ کے بوجھوں کا وہ اور ان کے وزنی چیلوں کا وہ رب ہے، ان کے خزانوں کا دفینوں کا وہ رب ہے، اور وہ آگ اور آگ کی تپش کا وہ رب ہے، اور وہ پانی اور پانی کی ٹھنڈک کا وہ رب ہے، دھوپ اور دھوپ کی تپش کا وہ رب ہے، سورج اور سورج کی کرنوں کا وہی رب ہے، چاند اور چاند کی شعاؤں کا وہی رب ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں بنا، وزیر نہیں بنا، مشیر نہیں بنا، ساتھی نہیں بنا، سنگی نہیں بنا، بیوی سے پاک، بچے سے پاک، وزیر سے پاک، مشیر سے پاک، ایٹمی طاقتوں سے ڈرتا نہیں، طوفانوں ہواؤں سے دبتا نہیں، انسانوں کے بھول جانے سے اس کی شہنشاہی میں کمی نہیں آتی۔ آج لوگوں نے سجدے چھوڑ دیے، اس سے وہ چھوٹا نہیں ہوا، پہلی صدی میں سجدوں میں گر گئے تھے، اس سے وہ بڑا نہیں ہوا تھا، مہدی کے زمانے میں ساری دھرتی مسلمان ہو جائے گی، اس سے وہ بڑا نہیں ہو جائے گا، سرعام کفر ہے، اس سے وہ چھوٹا نہیں ہوا، سرعام نماز کا انکار ہے، اس سے وہ چھوٹا نہیں ہوا، اور سارا جگ 5 ارب انسان سجدے میں گر جائیں، اس سے وہ بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کہنے سے بڑا نہیں، وہ اس کے بغیر ہی بڑا ہے، سجدہ کرنے سے مسجود نہیں، اس کے بغیر ہی مسجود ہے، بندگی کرنے سے معبود نہیں، اس کے بغیر وہ معبود، وہ مسجود، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ کبیر، وہ متکبر، متعال ہمارے اللہ اکبر کہنے سے بڑا نہیں ہوتا، میرے سبحان اللہ کہنے سے پاک نہیں ہوتا۔ پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، لفظ پاک بھی اس کی پاکیزگی کو بتانے کے لیے ناکافی ہے، لفظ اکبر اس کی کبریائی کو بتانے کے لیے ناکافی ہے، لفظ معبود اس کے معبود ہونے کو بتانے کے لیے ناکافی ہے۔ اس دھرتی پہ وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا، نافرمانی پہ سزا آئے گی، فرمان برداری پہ راہیں کھلیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے قصے سنا کر دلیل پیش کی۔ یہ قوم آئی، نوح علیہ السلام زندناتی ہوئی، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لیا عذاب کہاں ہے،
کس عذاب سے ڈراتا ہے؟ ما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا بادی الرأی، یہ غریب لوگ، کمین لوگ تیری ماننے والے، کوئی ہے ہم سے ہماری زمین چھین لے، ہماری طاقت چھین لے، لاؤ تیرے رب کا عذاب کہاں ہے؟ انما یاتیکم بہ اللہ، جب آئے گا پھر تم روک نہیں سکو گے۔ 950 سال قربان جاؤں اللہ پہ، کیا کریم ہے اپنے بندوں پر، کیا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ 950 سال محبوب ترین آدمی کو گلیوں میں پھرا دیا، پھرو، آخر کو تو کوئی حد ہوتی ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشک۔ 950 سال گزر گئے، جب دیکھا یہ ایمان ہی نہیں لاتے تو پھر ہاتھ اٹھائے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے مولا میں تو تھک گیا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ میری بات سن کر اور دور ہو گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں نے جب ان کو دعوت دی کہ تو انہیں معاف کرے، جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، میں انہیں تیری بات سناتا وہ کانوں میں انگلیاں دے کے بیٹھ جاتے، وہ اپنے چہرے پر کپڑے ڈال کے بیٹھ جاتے، نہ ہم تجھے دیکھیں گے نہ ہم تیری سنیں گے۔ جب وہ کانوں میں انگلیاں ڈالتے اور اپنے چہرے پر کپڑے ڈالتے تو میں کیا کرتا؟ ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں زور سے بولا تھا، ثم انی اعلنت لهم، پھر میں چلا کر تیری بات سناتا کہ اگرچہ کانوں میں انگلیاں ہیں پر پھر بھی میری بات ان کے دل میں اتر جائے۔ میں نے پیغام سنانے میں کمی نہیں کی ہے اور انہوں نے انکار اور ہٹ دھرمی میں کمی نہیں کی ہے۔ اے اللہ اب تو اپنا فیصلہ فرما دے، نوح علیہ السلام نے بعد میں بد دعا کی، اللہ نے پہلے جواب، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ بس تیرا کام، ہم نے تیری دعا قبول ہو گئی، کشتی بنا، آنکھوں کے سامنے تو نے غرق ہوتا دیکھے گا، ڈوبتا دیکھے گا۔ کشتی چلی، بیٹا سامنے ندا آئی، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، او میرا بیٹا آج کوئی نہیں بچ سکتا، کشتی میں آ جا۔ سآوی الی جبل، نہیں ایٹمی طاقتوں کی سائے میں چلا جاؤں گا، مجھے ایٹمی طاقتیں پناہ دے دیں گی، مجھے میرے لوہے کے گھر پناہ دے دیں گے۔ یہ آج کا جواب ہو گیا نا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا پر اللہ کی نہیں مانوں گا۔ تو آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کی نہیں مانیں گے، ہم ایٹم بم بنائیں گے، جہاز بنائیں گے، بڑی جہاز بنائیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے۔ ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، ایٹم کے پہاڑ پر، راکٹ کے پہاڑ پر، میزائل کے پہاڑ پر اور صنعت و حرفت کے پہاڑ پر، ڈالر اور پاؤنڈ کے پہاڑ پر چڑھو۔ پہلی بھی قومیں چڑھ چکی ہیں۔ وحال فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، موج آئی اور بچے کو آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھا، اور جو کہا تھا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک زندہ نہ چھوڑنا، ایک بھی زندہ نہ بچا سوائے ان کے جو کشتی پہ سوار ہوئے۔ یہ قرآن کے واقعات بھائیو، میں نے جو بات کہی تھی اس کی دلیل میں قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے فرمان برداری پہ کامیابی، نہ فرمانی پہ ہلاکت۔ آج کے دانشور کہتے ہیں دولت، ملک، مال، ڈالر، پاؤنڈ میں کامیابی۔ یہ پرانا دین ہے اسلام، اب نیا دین لاؤ، اب نئے طور طریقے اپناؤ جس میں ہر حرام حلال ہو جائے، ہر ناجائز جائز ہو جائے، سود بھی جائز ہو جائے، انعامی بانڈ کا جوا بھی جائز ہو جائے، لاٹری بھی جائز ہو جائے، بینک بھی جائز ہو جائیں، ناچ گانا بھی جائز ہو جائے، اور ہر قسم کا مرد عورت کا جانوروں جیسا اختلاط بھی جائز ہو جائے۔ نہیں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لقول فصل وما هو بالهزل احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ یہ اٹل قانون، فیصلہ کن بات، پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، لوہے کا نشان مٹ جاتا ہے، پر میرے رب کا لکھا، میرے اللہ کا قانون، میرے اللہ کی شریعت نہیں بدل سکتی۔ انہیں مٹنا ہوگا جو اسے مٹانا چاہیں گے، انہیں فنا ہونا پڑے گا جو اس کو فنا کرنا چاہیں گے۔ اگر ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ ہو کے رہے گا، اور کوئی اور اللہ کا شریک آ گیا ہے تو پھر شاید آج کے دانشور سچے ہو جائیں اور ہم جھوٹے ہو جائیں۔ پر وہ خود کہتا ہے کوئی نہیں، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمان پہ بھی اللہ کی بادشاہی، زمینوں پر بھی اللہ کی بادشاہی۔ پھر قوم عاد آئی، دندناتی ہوئی آئی، من اشد منا قوہ کا نعرہ لگاتی ہوئی آئی۔ کوئی ہے ہم سے طاقتور؟ ایسے گنبد سے اوپر ان کے قد، 400 500 600 700 سال ان کی عمریں، نہ بوڑھے ہوں، نہ بیمار ہوں، نہ نظر کمزور، نہ کان کمزور، نہ طاقت میں کمی، نہ بال سفید، نہ دانت گرے، نہ دہڑ میں درد، بیمار نہیں ہوتے تھے۔ درخت کو دو ہاتھ نہیں،
ایک ہاتھ سے درخت اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، ایسی طاقتور قوم. من اشد منا قوہ، ارے ہود کوئی ہم سے طاقتور ہو تو بتاؤ جس سے ڈریں، ہم سے طاقتور ہے کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں آ رہا ہوں، اتا امر اللہ، آ رہا ہوں، جلدی نہ کرو، جب میرا امر آئے گا دیکھو گے. ریحن سرسرا، پھر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بھیجا؟ ہوا. ہوا سے کیسے لڑے؟ ریحن سرسرا فی ایام نحسات، کتنے دن؟ 7 لیال، 7 راتیں، 8 ایام، 8 دن. حسوما، وہ منحوس دن تھے. حسوم تہوالا کر دینا، حسوم نحوست والے، منحوس دن تھے، منحوس ہوا تھی. اس نے کیا کیا؟ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. پھر تو دیکھ کے کیا ہوا؟ تو دیکھ کے کیا ہوا کہ قوم عاد ہواؤں میں اڑ گئے. کبھی آپ نے بگولا دیکھا؟ بگولا، اس میں کاغذ اڑ جاتے ہیں. تو قوم عاد گنبد جیسے قد، مینار جیسے قد، 40 ہاتھ اونچی قوم، وہ ہوا کے بگولوں میں اس طرح یوں بگولے اٹھ رہے تھے یوں، اور وہ یوں اس میں گھوم رہے تھے جیسے تنکے، جیسے کاغذ، جیسے خشک گھاس، یوں گھوم رہے تھے. اور وہ ہوا اتنی سمجھدار تھی کہ ان بگولوں میں وہ جب ان کو گھیرتی تھی تو ان کے سروں کو آپس میں ٹکراتی تھی. ٹھا ٹھا ٹھا، سر ٹکرا رہے یہاں تک کہ کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور بھیجے نکل کے چہرے پر بہ گئے. پھر جو اٹھا کے پٹخا پتھروں پر تو دھڑ الگ ہو گئے، سر الگ ہو گئے. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. ایک بھی زندہ نہ بچا. قوم سمود آئی چیختی چنگھاڑتی، ہمیں پتا ہے عاد کو ہوا نے اکھاڑا تھا، ہم پہاڑوں میں گھر بنائیں گے، ہوا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کا قانون ہے کہ نافرمانوں کو پکڑا، فرمانبرداروں کو الگ کیا. ہوا نہیں آئی، پانی نہیں آیا، فرشتہ آیا، ایک چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے، چہرے نیلے اور کالے ہو گئے، دفن کرنے والا بھی کوئی نہ بچا. جاؤ تبوک کی بستیاں آج بھی کھڑی ہوئی ہیں، اردن تک ان کے آثار پھیلے ہوئے ہیں، ہم ان آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں. وہ اجڑی بستیاں، وہ ویران چوٹیاں، اور وہ تنہا گھر کھڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ٹکرانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوئے. اللہ کے باغیوں کو اللہ نے مہلت دی، اس مہلت کو انہوں نے طاقت سمجھ لیا، اپنی قدرت سمجھ لیا. اللہ عاجز نہیں ہے. فرعون آیا، رب اعلیٰ کا دعویٰ کرتا ہوا آیا، بچے ذبح کرتا چلا گیا، بچیاں قید لونڈیاں بناتا چلا گیا. اللہ کی عادت ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. اس مہلت کو ایٹمی طاقتیں سمجھتی ہیں کہ شاید ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اس مہلت میں بڑی قوموں نے دھوکہ کھایا. آج کا مسلمان بھی دھوکہ کھا رہا ہے، آج کا کافر بھی دھوکہ کھا رہا ہے. آج کی دنیا دھوکے کا شکار ہے. اللہ نے اس کو گردن سے پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں پھینکا. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. اس کے لشکروں کو سمندر میں. کم ترکوا من جنات، باغ ویران، وہ عیون، چشمے بہتے رہ گئے، وہ ضرور کھیتیاں پکی رہ گئی، مقام کریم سیرگاہیں کھڑی رہ گئیں، وہ نعمت لذت کی چیزیں حسرت و یاس کی تصویر بنی رہ گئیں. کھانے والے مر گئے، سیر کرنے والے چلے گئے، پھل توڑ کے کھانے والے، شرابیں پینے والے، ناچنے والے، کھیتیاں کاٹنے والے، حکومت کرنے والوں کو کلزم کی موجوں نے کفن دے کر جا کر قبر، مچھلی کے پیٹ کو قبر بنا کر انہیں عبرت کا نشان بنایا. اور فرعون کی لاش کو باہر نکال کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اعلان کیا، یہ ہے تمہارے رب کے سامنے آنے والا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. تو ہے، دیکھو لوگوں بھائی کیا لگے گا، آؤ دیکھو یہ پڑی اس کی ممی، یہ دیکھو پڑا ہوا ہے جو کہتا تھا میں خدا ہوں، آؤ اس کی منحوس شکل دیکھو جو پکار کے بتا رہی ہے کہ ناکام ہے نافرمان، کامیاب ہیں فرمانبردار. میرے بھائیو، میں قوموں کے واقعات نہیں سنا، صرف میں ایک جو بات کہی تھی اس کو میں واضح کر رہا ہوں کہ نافرمانی ہلاکت، فرمانبرداری کامیابی. عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام قوم سبا آئی، بڑے باغات بنائے. بڑے زمینداروں میں پہلے ہی تکبر زیادہ ہوتا ہے، اور جب کھیتیاں زیادہ ہونے لگیں، زمین سونا اگلنے لگے اور اللہ سے تعلق نہ ہو تو تکبر اور بڑھ جاتا ہے. تاجروں میں خیانت زیادہ ہوتی ہے، زمینداروں میں تکبر زیادہ ہوتا ہے. شیطان کے لیے پھندے ہیں ہر ایک کے لیے مختلف.
تو وہ اور زیادہ اکڑ گئے. ان کا جاؤ جاؤ, ان باغات کی رونق کوئی نہیں لے سکتا, ہمیں باپ دادے سے ورثے میں ملی ہوئی چیز ہے. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ, انہوں نے منہ موڑا, ہم نے سمندر نہیں, ہم نے ہوائیں نہیں, انہی کے ڈیم کو توڑ کر ان کے اندر ان پر طوفان کو مسلط کر دیا. فَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. کیکر کھڑا رہ گیا اور چند جھاڑیاں بیر کی کھڑی رہ گئی, باقی سارا یمن برباد ہو گیا, آج تک پھر آباد نہ ہو سکا. تو یہ قرآن ہمیں کس سے سناتا ہے؟ ان فی ذلک لعبرہ لمن یخشی, ان میں عبرت ہے جن کا دل ڈرتا ہو, جو اللہ سے ڈرتے ہوں. ہر وہ گناہ اس جن پر اللہ نے قوموں کو پکڑا آج امت میں زندہ ہے, امت میں زندہ ہے. مسلمان ماؤں کے پیٹ سے جنم لے کر آج وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں, اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں, شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں. زنا بھی موجود ہے, قوم لوط والا فعل بھی موجود ہے, سود قوم شعیب والا سود موجود ہے, اور قوم شعیب والی خیانت موجود ہے, جوا موجود ہے, کھوٹ موجود ہے, ظلم فرعون والا ظلم و ستم, قتل و غارت موجود ہے. دنیا کا ہر وہ گناہ جس پر اللہ نے پچھلی قوموں کو پکڑا وہ موجود ہے. اگر اللہ کے رسول بیچ میں حائل نہ ہوتے تو ہم سب مسخ ہو چکے ہوتے. اگر اللہ کے رسول بیچ میں حائل نہ ہوتے تو جیسے پوری قومیں تباہ ہو گئیں, ہم بھی شاید تباہ و برباد ہو چکے ہوتے. دعائیں دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو. ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. یہ رونا ایسا روئے, یہ رونا ایسا روئے کہ لکا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تک تو موجود ہے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. تو میرے بات کیا ہوگا پھر دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو ملک الموت دروازے پہ, جبریل اندر آئے, کہ یا رسول اللہ ملک الموت باہر ہیں, اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں. صاحب نے کہا آ جائے. ملک الموت اندر آ گئے, کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ کے جانا, بن پوچھے نہ جانا. اور پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا, آنا چاہیں تو لے آنا اور رہنا چاہیں تو واپس آ جانا. ان کے لیے کوئی قید کوئی نہیں وقت کی. اب جیسے آپ فرمائیں گے میں ویسے کروں. آپ نے کہا اگر میں کہوں میری روح قبض کرو تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہا ہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا سوالیہ نظروں سے, کیا کہتے ہو؟ جبریل بولے یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم ایسا کرو پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا. یہ اگر اس وقت بات نہ ہوتی, آج فیصلہ آباد میں ہم انسان نہ ہوتے, آج پاکستان میں ہم انسان نہ ہوتے, کروڑوں میں کوئی ایک نظر آ جاتا, ورنہ سب جانور پھر رہے ہوتے. ملک الموت کھڑے رہے, جبریل واپس چلے گئے, پھر لوٹ کر آئے کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. آپ نے کہا الآن قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی, اے مولا اب تو بے شک مجھے اپنے پاس بلا لے, اب تو بے شک مجھے اپنے پاس بلا لے. یہ آخری وقت ہمارا کام کروایا کہ ہمیں ایسی پکڑ سے بچایا جو ہمیں تباہ کر دیتی, بندر بنا دیتی, خنزیر بنا دیتی, تہ خاک پہنچا دیتی, اوپر سے آگ برسا دیتی, پتھر برسا دیتی, فرشتے اتر آتے, چہرے مسخ ہو جاتے. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے 23 برس رو رو کر یہ اللہ سے منوا لیا کہ یا اللہ بس میری امت کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما. تو میرے بھائیو یہ تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخت پکڑ سے بچایا, لیکن یہ دارالامتحان ہے, یہاں چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے. کافر کے لیے اکٹھا ہے, ذرہم یخوضوا ویلعبوا, چھوڑ دو چند دن کی مہلت ہے, ہمارے لیے نہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تمہیں ہم تھوڑے تھوڑے عذاب دیں گے, بڑا عذاب نہیں دیں گے, تاکہ تم توبہ کر لو, تاکہ تم رجوع کر لو, اللہ کی طرف لوٹ جاؤ. ہمارے لیے قانون اور ہے. دیکھو نا, ہم سب پاکستان کے شہری ہیں, پولیس والا بھی پاکستان کا شہری ہے, اس کے لیے حکومت کا قانون اور ہے. فوج والا بھی پاکستان کا شہری ہے, اس کے لیے حکومت کا قانون اور ہے. پھر ایک سول کا بڑا افسر ہے, اس کے لیے قانون اور ہے. ایک کلرک ہے, اس کے لیے قانون اور ہے. اسی دھرتی پر اللہ نے 2 قانون بنائے ہیں, ایک کافر کا, ایک مسلمان کا. کافر کا کیا ہے؟ مہلت. مسلمان کا کیا ہے؟ فوری پکڑ. ایک دم اللہ پھر بھی نہیں پکڑتا, مہلت دیتا ہے. جب توبہ نہیں کرتا پھر تھوڑا سا. ایک کافر اور مسلمان شکار کو چلے مچھلی کا, کافر اپنا جال پھینک کر کہتا بسم اللہ والعزا,
دے دے لات اور عزا، تو اس کا جال بھر کے آتا مچھلیوں سے. مسلمان جال پھینک کر کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا جال خالی آتا. شام تک شکار ہوتا رہا، کافر کا جال بھر بھر کے آئے، مسلمان کا جال خالی آئے. آخری دفعہ جب کافر نے جال پھینکا تو دگنا بھر کے آیا، مسلمان نے جال پھینکا تو ایک مچھلی آئی. انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو ایک بھی نہ دیتا تو میں تجھ پہ راضی تھا. اس نے جو جال کھولا اور مچھلی کو پکڑا تو پھسل کر پھر پانی میں چلی گئی. کہا یا اللہ اس پر بھی تیرا شکر ہے، میں ہار میں تجھ سے راضی. تو یہ جو مسلمان کا موکل فرشتہ تھا وہ نہ رہ سکا، کہنے لگا یا اللہ سارا دن پتھروں کو پکارتا رہا، اس کی تو نے کشتی بھر دی، اور یہ سارا دن تجھے پکارتا رہا، ایک دے کر وہ بھی واپس لے لی. تو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرو، اللہ نے ایک دم دوزخ کا دروازہ کھول دیا. کہا ادھر دیکھو. جب اس نے جہنم کو دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا میرے مولا تیری ذات کی قسم، اگر یہ سارے جہان کا مالک بن جائے اور قیامت تک بادشاہی کرے اور مر کے یہاں چلا جائے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا. اوفو انہا لظا، بھڑکتی ہوئی آگ، نزاعۃ للشوا، کھال کو کھینچنے والی آگ. وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں پتہ بھی ہے، تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ حطمہ کیا بلا ہے. نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے. نار اللہ، اللہ کی آگ ہے. جتنا اللہ بڑا اتنی ہی آگ بڑی، جتنا اللہ بڑا اتنی ہی آگ بڑی. تطلع علی الافئدہ، اس کی ایک عجیب خصوصیت ہے، آدمی کا اوپر جل جائے ختم، اب اندر کے جلنے کا احساس نہیں ہوتا. کھال جل جائے احساس ختم. یہ کون سی آگ ہے؟ یہ کھال کو جلائے گی احساس باقی، اور ہڈیوں کو جلائے گی احساس باقی، یہ رگوں کو جلائے گی احساس باقی، دل تک پہنچ جائے گی اور دل کے اندر تک کو جلائے گی اور جلنے کا احساس باقی ہوگا اور بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، یہ پریشر کوکر کی طرح ان کے اوپر سخت چھت بنائے گی، سخت دیواریں بنائے گی اور اس کے اندر ڈالا جائے گا اور یہ پگھل جائیں گے، پھر بن جائیں گے، پھر پگھل جائیں گے، پھر بن جائیں گے. ان کے کرتے بھی آگ، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کی شلواریں آگ، سرابیل ان کی شلواریں آگ، ان کے کرتے آگ، ان کی ٹوپیاں آگ کی. تغشا وجوہہم النار، اور قطران سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے، ان کی قمیضیں وہ تار کول سے بنا کر ان کو چڑھا دی جائیں گی اور ان کے لیے سقوا ماء حمیما، کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا. فقطع امعاءہم، جو ان کی آنتوں کو چیر کے کاٹ کے رکھ دے گا. 4 دن پہلے ایک گرم نوالا میرے منہ میں گیا، ایک چھالا بن گیا. اس چھالے کی مجھے اتنی تکلیف ہے، میں سارا دن اس کے درد میں تڑپتا ہوں. سر میں بھی درد ہے، کن پٹیوں میں درد ہے، کھایا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا، پانی بھی لگتا ہے اس چھالے کو. 4 دن ہو گئے مجھے لرزتے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے کہ یا اللہ میں تو ایک چھالا نہیں سہ سکتا. وہ آگ کون سہے گا جس میں جا کر پہاڑ پگھل جائیں، جس میں جا کر لوہا نہیں پہاڑ پگھل جائیں. ہمالیہ پہاڑ کو ڈال دیا جائے، 1 سیکنڈ میں پگھل کے پانی ہو جائے. 1 لوٹا پانی 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے، 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے. سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس میں سے گانا سننے والوں کے لیے اس کے اندر سیسا پگھلایا جا رہا ہے. سیسا، پانی نہیں، سیسا جو سب سے زیادہ آگ کو قبول کرنے والی دھات ہے، وہ پگھلے گا، وہ کھولے گا، پھر اس کو کانوں میں ڈال دیا جائے گا. چند دن کی موسیقی کی لذت کے پیچھے کیا پایا، کیا ملا، کیا پایا؟ چند دن طبلے کی تھاپ، چند دن سارنگی کی ریریں پر، چند دن گھنگروں کی چھن چھن پر، چند دن پائل کی چھنکار پر کیا ملا؟ اور آوارہ تھرکتے بدنوں کو دیکھنے پر اور یہاں رقص کی محفلیں دیکھنے پر کیا ملا؟ اسی جہنم میں سے لوہے کے بڑے بڑے کیل نکال کر آنکھوں میں ٹھوک دیے جائیں گے. میری آنکھ میں تو تن کبھی آ جائے تو آنکھ روتی ہے، چلاتی ہے. آنکھ کا تن کا نہیں مشہور، تن کبھی آ جائے گاڑ دی گئی اور وہ گرم کی گئی جہنم کی آگ میں تپا کر. تو بھائیو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری تو ایک ہی فریاد ہے ہر جمعے، سوچو ہم کدھر جا رہے ہیں، دیکھو ہم کدھر جا رہے ہیں. پہلی قوموں سے عبرت حاصل کرو، کچھ قرآن کے واقعات سے عبرت حاصل کرو. یہ جہان ٹوٹنے والا ہے، یہ نقشہ ٹوٹنے والا ہے، یہ سلامت نہیں رہ سکتا. اگر دھرتی میرے اللہ کی ہے تو اسے دھو کے رہے گا. میرا اللہ ہے بڑی حیاؤں والا ہے، اس نے کفر کو بڑی بڑی لمبی مہلتیں دی ہیں، بت پرستی کو لمبی لمبی مہلتیں دی ہیں.
گاؤ پرستی آج بھی چل رہی، بندر کی پوجا آج بھی ہو رہی، پر میرا اللہ حیاؤں والا ہے۔ جب کوئی معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے اور بے حیائی کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ بے حیائی کو پھیلانے والی چیز موسیقی ہے۔ ابھی خانوال میں جماعت میں تھا، جنید جمشید میرے ساتھ تھا جماعت میں، تو اس کا خانوال میرا ضلع ہے، اس کے قریب میرا گاؤں ہے، تو ایک جگہ اس کو بیان کے لیے بھیجا، وہاں وہ اپنی موسیقی کے دور میں پروگرام کیا تھا، گانے گائے تھے آ کر، وہیں وہ داڑھی پگڑی کے ساتھ اللہ کی بات سنانے گیا تو ان کو کہنے لگا آپ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو میں تو کبھی نہ چھوڑتا، یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ روح کو زخمی کرنے والی ہے، یہ روح کو پارا پارا کر دیتی ہے، یہ توری تھار کا خنجر ہے جو دل و جان کو تڑپا دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، اگر یہ روح کی غذا ہوتی تو جنید کبھی گانا نہ چھوڑتا۔ نہیں 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 نہیں، یہ شیطان کا سحر ہے، یہ شیطان کا جادو ہے جس سے وہ سحر کرتا ہے اور انسانیت کو بے حیائی کی آگ میں دھکیل دیتا ہے اور بے حیائی کے حوض میں ننگا کر دیتا ہے، پھر ناچنا تہذیب بن جاتا ہے، کپڑوں سے باہر آنا وہ ثقافت بن جاتا ہے، اور گھنگریوں کی چھن چھن اور پائل کی چھنکار وہ کانوں کی لذت کا سامان بن جاتا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، اگر جزا سزا کا جہان ہوتا یہ دنیا، تو یہ چھن چھن اور یہ چھنکار یہ سمندروں میں آگ لگا دیتی اور پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی۔ میرے بھائیوں، کوئی ان پہ بیٹھ کے رونا چاہیے، نہ کہ ان بہنوں کو، وہ ہماری بیٹیاں ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ غلط ہاتھوں میں پروان چڑھی، وہ غلط ہاتھوں میں پرورش پائی، انہیں کسی نے بتایا ہی نہ کہ فاطمہ بھی ایک بیٹی تھی، انہیں کسی نے بتایا ہی نہ کہ سکینہ بھی ایک بیٹی تھی اور زینب بھی ایک بیٹی تھی اور عائشہ بھی ایک ماں تھی اور خدیجہ بھی ایک ماں تھی، انہیں کسی نے بتایا ہی کوئی نہیں۔ اگر انہیں پتا چل جاتا تو ان کے سر کا بال کوئی نہ دیکھتا، چھ جائے کے بازاروں میں کھڑے ہو کر سر عام اپنے جسم کو لہرا کر بل دے کر اس کی دعوت دینا۔ انہیں کو اگر پتا چل جاتا کہ فاطمہ کون تھی، خدیجہ کون تھی، زینب کون تھی، سکینہ کون تھی، رقیہ کون تھی، ام کلثوم کون تھی، تو تم ان کا بال بھی نہ دیکھتے۔ کیا ظلم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو نچا کر ان سے لذت حاصل کرنا۔ تو میں کوئی مصیبت آئے امریکہ کو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی پریشانی آئے یورپ کو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی دکھ آئے یہودیوں کو گالیاں، عیسائیوں کو گالیاں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے شروع سے دشمن ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، سانپ کا کام ڈسنا ہے، تم اپنا بچاؤ کرو، بھیڑ کا کام ڈسنا ہے، تم بچاؤ کیوں نہیں کرتے ہو؟ بچھو کا کام ڈنگ مارنا ہے، آپ کیوں نہیں بچاؤ کرتے ہو؟ کبھی اپنے میں بھی تو دیکھو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ کیوں ہماری نسل گانے میں ڈوب گئی؟ کیوں سود پر کاروبار چل گئے؟ کیوں بیٹیاں دوپٹے اتار کر بازار کی زینت بن گئیں؟ کیوں نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار آ گئے؟ قرآن ہاتھ میں کیوں نہ آیا؟ کیوں تاجر پیسے کے پجاری بن گئے؟ اور کیوں جوا اور سٹا اور سود اور جھوٹ یہ تجارت بن گیا؟ کیوں دیانتدار افسر کو لان تان پڑنے لگی؟ جو عجیب زمانہ ہے، جو دیانتدار افسر ہے اس کا ہر دفعہ تبادلے ہو رہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بچے کو دوائی دلانی ہے، پیسہ کوئی نہیں، بیوی بیمار ہے، پیسہ کوئی نہیں، کرایہ دینا ہے، پیسہ کوئی نہیں، حرام کھانے والے کے بینک بھرے پڑے ہیں، ڈالر میں بھی پڑے ہیں، پاؤنڈ میں بھی پڑے ہیں، اور یہاں بھی پڑے ہیں وہاں بھی پڑے ہیں۔ اوپر اللہ سو گیا ہے، کیا دیکھ نہیں رہا؟ کیا فیصلہ نہیں کرے گا؟ کیا قیامت نہیں آئے گی؟ کیا حشر قائم نہ ہوگا؟ کیا جنت نہیں مہک رہی اور کیا جنت نہیں دوزخ نہیں بھڑک رہی؟ وہ آگ ہے، توبہ کرو میرے بھائیو۔ ایک گرم نوالے نے مجھے 4 دن سے تڑپایا ہوا ہے، وہ پانی پینے کو دیا جائے گا جس کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا کھانا دیا جائے گا کھانے کو جو حلق میں پھنس جائے گا، کڑواہٹ جسم کو زہر بنا دے گی۔ پانی پینے کو ملے گا، پیالہ قریب کریں گے، ہاتھوں میں پیالے پکڑیں گے، ہاتھ پگھل جائیں گے، پیالہ منہ کے قریب کریں گے، اس کی بھاپ سے سر اور چہرے کی کھال پگھل کر پیالے میں گر جائے گی، صرف چہرے پر ہڈیاں رہ جائیں گی۔ اس کے باوجود وہ پانی پیئیں گے کہ پیاس ایسی خوفناک ہوگی، ایسی دردناک ہوگی، جتنی آگ کی تپش اتنی پیاس کی تپش، جتنا آگ کا عذاب اتنا بھوک کا عذاب، اوپر سے سانپوں کا ڈسنا، اوپر سے فرشتوں کی مار، علیہا 19 ہوئے۔ میں کیسے بتاؤں، کیسے سمجھاؤں ہم کہاں جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟
میرے بھائیوں سال شروع ہو چکا ہے، مہینہ ختم ہونے کو ہے، آج 27 ہو گئی، 3 دن باقی ہیں۔ آؤ نئے سال سے توبہ کریں، اللہ پہ قربان ہونا سیکھو، اللہ پہ مر مٹنا سیکھو، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزرے، جو پیچھے گزری اللہ سے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو۔ ایک پل ہے سب سے تھوڑے عذاب والا، سب سے تھوڑے عذاب والا۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے تھوڑا عذاب کس کو ہوگا؟ ایک شخص ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کا، یہاں تک آگ کا جوتا ہوگا، یہاں تک ٹخنے اس کے اندر ہوں گے، اتنی اس کے آگ کا جوتا ہوگا، اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا، وہ کہے گا مجھے دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے تھوڑا عذاب ہو رہا ہوگا۔ تو دردناک عذاب والے کہاں جائیں گے؟ اور جہنم ہے ہی مسلمانوں کے لیے، جہنم وہ مسلمان جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے، مرد عورت، سود کھاتے، ماں باپ کو تڑپاتے، زنا کرتے، شراب پیتے، قتل کرتے، رقص موسیقی کے دلدادہ ہو کے، گالی گلوچم میں پھنس کر، پہلا دوزخی قابیل ہے اور آخری جوہینا ہے، اس کے نیچے حطمہ ہے، اس میں عیسائی ہوں گے، یہ سینٹر جیل ہے، اب اس میں جانے والا نہ مرے گا نہ نکلے گا، جہنم ایک دن خالی ہو جائے گی۔ اس کے نیچے لوا ہے، اس میں یہودی ہوں گے، اس کے نیچے حطمہ ہے، اس میں مجوسی ہوں گے، اس کے نیچے سعیر ہے، اس میں صابئین ہوں گے، اس کے نیچے سقر ہے، اس کے نیچے جہیم ہے، اس میں مشرکین ہوں گے، اور اس کے نیچے حاویہ ہے جس میں منافقین ہوں گے۔ حاویہ سب سے خوفناک آگ ہے جس میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اوپر جہیم ہے جو تھوڑی اس سے کم ہے، اس میں ابو جہل ہے، اوپر سقر ہے جو صابئین کے لیے، اس کے اوپر سعیر ہے جو مجوس کے لیے، اس کے اوپر لدا ہے یہود کے لیے، اس کے اوپر حطم ہے عیسائیوں کے لیے، اس کے اوپر جہنم ہے مسلمانوں کے لیے۔ جبریل نے آ کر بتایا یا رسول اللہ جہیم میں یہ حاویہ میں منافق، جہیم میں مشرک، اور سقر میں صابی، اور سعیر میں مجوس، لدا میں یہود، حطمہ میں عیسائی، اور جہنم کہہ کر چپ ہو گئے۔ آپ نے کہا بولتے کیوں نہیں ہو؟ جہنم کہہ کر چپ ہو گئے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ یا رسول اللہ جہنم میں آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے، وہ گناہگار جو توبہ کیے بغیر مر گئے، توبہ پہ ہر چیز معاف ہے۔ تو ہمارے نبی غش کھا کے گر گئے، وہ تو جہنم کو دیکھے ہوئے ہیں، انہیں غش نہ آتا تو کیا ہوتا؟ آنسو شروع، رونا شروع، نہ کھانا چھوڑ دیا، بولنا چھوڑ دیا، اور بات کرنا چھوڑ، نماز پڑھائیں روتے ہوئے آئیں، روتے ہوئے چلے جائیں۔ تو 3 دن گزر گئے، نہ بات کریں، نہ کلام کریں، نہ کھانا کھائیں۔ ابوبکر صدیق پریشان ہوئے، دروازے پر دستک دی، اجازت چاہی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ عمر گئے، اجازت چاہی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی گئے، اجازت چاہی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی حضرت فاطمہ کے پاس گئے، بیٹی اللہ کے نبی کا یہ حال ہے، تو جا، تجھے ضرور اجازت مل جائے گی، پوچھ تو صحیح کہ ہوا کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی ہوئی آئیں، دروازے پہ دستک دی، آپ نے پوچھا کون؟ کا فاطمہ کا، آ جاؤ۔ آئیں تو دیکھ ہمارے نبی زار و قطار رو رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی میرے ماں، کیا ہوا یا رسول اللہ؟ میری جان قربان، کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا فاطمہ مجھے جبریل بتا گیا ہے کہ میری امت کے نافرمان مرد عورت جو توبہ کیے بغیر مر گئے انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کتنے امت کے نوجوان ہوں گے جب ان کو فرشتے پکڑیں گے وہ کہیں گے واہ شبابا، ہائے ہماری جوانی پہ رحم کرو۔ کتنے بوڑھے ہوں گے جن کو جب فرشتے پکڑیں گے وہ کہیں گے واہ شیبتا، ہائے ہمارے بڑھاپے پہ رحم کرو۔ کتنی عورتوں کو ننگا کر کے جب فرشتے گھسیٹیں گے وہ کہیں گے واہ حد کا سترا، ہائے ہماری بے پردگی پہ رحم کرو۔ پر ان سے کہا جائے گا جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں؟ ہائے میرے بھائیوں، سال کا شروع ہے، آج توبہ کریں۔ فرشتے نے کہا یا اللہ سارے جہان کا بھی مالک بن جائے تو کچھ نہیں ملا کیا؟ ایسی آگ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا در کھولا، جنت کا دروازہ کھولا کہ ذرا ادھر دیکھو، جس کو میں نے ایک مچھلی بھی نہیں دی، ادھر دیکھو، اس کو کیا ملا؟ ہاں، حسین کا سر کٹ گیا اور ابن زیاد کا تخت جم گیا، شمر نے جھنڈے لہرا دیے اور آل رسول ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ دیکھنے میں شمر پلید کامیاب ہو گیا اور ابن زیاد پلید کامیاب ہو گیا، اور حسین اپنے آل سمیت آل رسول کی اولاد وہ زیر و زبر ہو گئی۔ اور ذرا ادھر دیکھو ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر رسول اللہ استقبال میں ہیں، علی استقبال میں ہیں، حسن و جعفر استقبال میں ہیں، ماں فاطمہ باہیں پھیلائے کھڑی ہے۔ جنت آراستہ پیراستہ ہے، جنت کے سردار تو آ جائے ہیں، جنت کے سردار کے ساتھ تو محفل سجتی ہے، وہ دلہا کے ساتھ تو بارات سجتی ہے۔ بارات نہ ہو تو دلہا کیا، بارات نہ ہو دلہا نہ ہو تو بارات کیا، دلہا نہ ہو تو بارات کیا، اور باجے کیا، اور گھوڑا کیا، اور صحرا کیا، اور رونق کیا،
ساری رونق دلہا کے طفیل. آج جنت بھی انتظار کر رہی ہے کہ ایک سردار تو آ چکا ہے, آج دوسرا سردار بھی آ رہا ہے, دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے ابن زیاد زندہ باد, اور آسمان والوں کو نظر آ رہا ہے حسین زندہ باد. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں شمر کا سر بلند ہوا, دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جھنڈا لہرایا, آسمان والے دیکھ رہے ہیں حسین کامیاب ہوا, اس کا جھنڈا لہرا گیا. وہ تو خود آج شمر سے اونچا ہے, اس کا سر جھنڈے پہ نہیں ہے, اس کا سر نیزے پر ہے, اس کا سر خود اعلان کر رہا ہے. خولہ بن یزید جب حضرت حسین کا سر لے کر آیا اور رات کو اپنے تخت کے نیچے رکھا, بیوی سے کہنے لگا دنیا آج بڑی چیز لے کر آیا ہوں. کہنے کی کیا لائے ہو؟ کہنے کہ حسین کا سر لایا ہوں, کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے. لوگ سونا چاندی لے کے گھر آتے ہیں, تو آل رسول میں حسین کا سر لے کر میرے گھر آیا. میرے اور تیرے درمیان ہمیشہ کی جدائی ہے, اب یہ چھت کبھی مجھے تیرے پہلو میں لیٹا ہوا نہ دیکھے گی. اور اٹھ کے نکل گئی. پڑوسن عورت کو بلایا, کہا تو آج میرے ساتھ آ کے سو. وہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی, آسمان سے نور تھا جو اس کمرے میں داخل ہو رہا تھا, اور سفید پرندے جو کمرے کا طواف کر رہے تھے, چاروں طرف وہ پرندے گھوم رہے تھے. کبھی کبھی اللہ غیب سے پردہ ہٹاتا ہے. ابن زیاد کا سر کٹ کے آیا تھا, پھر چند دنوں کے بعد تو دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ نور نہیں آیا تھا, ایک سانپ آیا تھا جو ابن زیاد کے ناک میں گھس گیا, منہ سے نکل آیا, منہ میں گھس گیا, ناک سے نکل آیا. 3 دفعہ منہ میں گھسا, ناک سے نکلا, ناک میں گھسا, منہ سے نکلا. یہ تو ابھی قبر میں جانے سے پہلے دکھایا گیا. جب وہ مردود قبر میں گیا ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. آل رسول کے ساتھ خون, آل رسول کو کہ خون سے دامن کو رنگین کرنے والوں کو ایسے تو نہیں اللہ چھوڑے گا. ایسے تو کائنات کا مقدس ترین خون بہایا گیا اور ایک کہانی لکھی گئی. اس لیے میں کربلا کا قصہ نہیں سنایا کرتا ہوں, پیغام سناتا ہوں. تو پیغام مجھ سے قصہ ویسے بھی نہیں سنایا جاتا, نہ میری ہمت ہے, نہ میرے پاس الفاظ ہیں, نہ میرے پاس صبر کا اتنا مضبوط بند ہے کہ میں اسے سنبھال کر پھر سارا قصہ سنا سکوں. ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے ہر صبر کا بند. اس سے بڑا عبرت کا قصہ اور کوئی نہیں ہے. اس قصے کو 10 دن سنا, کسی نے سود چھوڑا, کسی نے گانا چھوڑا, کسی نے داڑھی مڈانا چھوڑا, کسی بے پردہ عورت نے پردہ کیا, کسی ماں باپ کے نافرمان نے ماں کے قدم چھوئے ہوں, باپ کے آگے ہاتھ جوڑے ہوں, کسی بھائی سے لڑے ہوئے نے بھائی کے سے جا کر صلح کر لی ہو, کسی حرام کھانے والے نے حرام چھوڑا ہو. کوئی تو توبہ کرتا تو یہ قصہ کہانی بن گیا, افسانہ بن گیا. سنانے والوں نے پیسے لیے اور گا گا کے سنا دیا, رونے والوں نے چند دن رو کے آنسو بہائے اور پھر اپنے گھر جا کے وہی ڈگر, وہی روش, وہی صبح, وہی شامیں. نہیں 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 نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں پیغام سناتا ہوں, قصہ نہیں سناتا ہوں. یہ جنت کا راہی تھا, جنت کا دولہا آ گیا, جنت انتظار میں, دروازے کھل چکے ہیں. رسول اللہ سامنے, علی ساتھ, حسن ساتھ, فاطمہ ساتھ, جعفر ساتھ اور حمزہ سید الشہداء ساتھ ہیں. اوپر استقبال ہو رہے ہیں, نیچے ماتم ہو رہے ہیں. نیچے ناکامی کی داستان, اوپر کامیابی کی داستان. پیغام کہ اللہ پر مر مٹو, پیسے کے غلام نہ بنو, بیوی بچوں کے غلام نہ بنو, درم دینار کے غلام نہ بنو, حکومت نوکری چاکری کے غلام نہ بنو. وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے, اسے چھوڑ دو جسے اللہ ناپسند کرتا ہے. فرشتے دیکھو کیا دیکھا, ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, مشک کا گارا, زعفران کی گھاس, موتیوں کے پتھر, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, پانی کی نہریں, شراب کی نہریں, من ماء غیر آسن, پانی کی موجیں, من لبن لم يتغیر طعمہ, دودھ کی روانی, من خمر لذت للشاربین, اور شراب کی سیلانی, اور انہار من عسل مصفا, اور شہد کی جولانیاں سیلانیاں, اور رواں دواں پانی کی نہر, دودھ شہد شراب کی نہر, تجری فیہا السفن, چلنے والی کشتیاں, لا یعلم سعتہا الا اللہ, ان کشتیوں کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جنت کی کشتیوں پہ سوار, کشتیاں پانی پہ سوار, اور وہ نہر, یہ نہ سمجھو جیسے تمہاری نہر. ایک نہر اتنی بڑی ہے کہ 24,000 کلومیٹر کی زمین کو اس ایک نہر میں ڈالو تو اس طرح غائب ہو جائے گی جیسے بکھرے ہوئے دریا میں ایک کنکر ڈوب کے غائب ہو جاتا ہے. مچھلیاں سر نکالیں گی, السلام علیک یا ولی الرحمن, اللہ کے ولی میرا سلام قبول کر. پھر اس سے پوچھے گی اتاکلنی, مجھے کھاؤ گے؟ کہے گا کھاؤں گا. وہ پوچھے گی مشوین او مطبوخن, کباب کھاؤ گے کہ سالن کھاؤ گے, کیسا کھاؤ گے؟ وہ کہے گا تو اوپر آ, پھر بتاؤں گا. وہ اچھل کے اوپر آئے گی, کہے گی کباب کھلا, ایک مونڈا مارے گی تو کباب نکل کے باہر آئیں گے. وہ کہے گی سالن, وہ کہے گا سالن کھلا, دوسرا مونڈا مارے گی تو سالن کی قسمیں سامنے آئیں گی. اوپر سے پرندے اڑتے ہوئے آئیں گے, ہمیں بھی تو آپ کھائیں, ہمیں پتا ہے آپ فیصل آباد میں حرام نہیں کھاتے تھے, ہمیں پتا ہے آپ روکھی سوکھی کھا کے زندگی گزار گئے, لیکن آپ نے حرام لقمہ نہ چکھا, آئیے نا آج ہمیں کھائیے.
آپس میں پرندوں میں مقابلہ، مجھے کھائیں مجھے کھائیں مجھے کھائیں. ایک پرندہ کہے گا آپ مجھے کھائیں، میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہے، سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے. کہ ہاں 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 تو کھانا پیش کر. وہ اپنے پروں کو پھیلائے گا، 70,000 پر پھیل جائیں گے، پھر انہیں یوں پھڑ پڑائے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ایک قسم سامنے آئے گی. 70,000 رنگا رنگ کے کھانے میاں بیوی کے سامنے. کباب ہے، ہڈی کوئی نہیں، سالن ہے، اور پرندہ ذبح ہو کے موجود ہے. موت کوئی نہیں، پر کوئی نہیں کہ کہیں پھینکے جائیں، آنکھیں کوئی نہیں کہیں پھینکی جائیں، کھور کوئی نہیں، آنکھیں کوئی نہیں کہیں پھینکی جائیں. ہر چیز لذیذ شہی تیار ہو کر سامنے. کھایا پیا، پرندہ پھر اڑتا ہوا وہ گیا. پرندہ مر کے موت سے پاک، پیٹ میں جا کر موت سے پاک، مچھلی کباب بن کر موت سے پاک، ہرن ذبح ہو کر اور تھالوں میں سج کر کھا پی کے پیٹ بھر کر بھی موت سے پاک. پھلوں کے خوشے کٹے پھٹے آ کر کٹے اور پھٹے اور سامنے سجے اور کھائے گئے، پھر بھی وہ فنا سے پاک. نئے لگ گئے، جام بھرے ہوئے، سرائیاں بھری ہوئی، قالین بچھے ہوئے، گاؤ تکیے لگے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، ہوائیں چلتی ہوئی، تخت بچھے ہوئے، چشمے بہتے ہوئے، چشمے فوارہ مارتے ہوئے، غلام چاق و چوبند کھڑے ہوئے، دائیں بائیں جنت کی حسین بیویاں محفل کو سجاتی ہوئی. دنیا کی فیصل آباد کی ایمان والی مومن بیوی ان ساری حوروں پہ ایسا حسن رکھ رہی ہوگی کہ ایک جنت کی مومن عورت، ایک ایمان والی دنیا کی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال لے کر وہ بھی محفل کی رونق بن رہی ہے. جام بھرے جا رہے، بھرے جا رہے، غلام آ رہے، پرندے اڑ رہے، ہوائیں چل رہی، نغمے گونج رہے، حوریں گا رہی، پرندے گا رہے، ہوائیں ساز بن گئی، ہوا موسیقار بن گئی، سارے درخت ساز بن گئے، جنت کی حوریں آواز بن گئی. ہوا موسیقار، درخت ساز، حور کی آواز، یہ ساز، یہ آواز، یہ موسیقار مل کر ایسا گانا، ایسی دھن بنائیں گے کہ جنت والے 70 سال ایک ہی گانا سن کے مزے لے رہے. ادھر گانے سنائے جا رہے، ادھر جام بھر کے پلائے جا رہے، کہیں خود پی رہے، یشربون من کاسن کان مزاجھا کافورا، کہیں غلام ڈال کے پلا رہے، نوکر پلا رہے، بیویاں پلا رہے، خدام پلا رہے، فرشتے پلا رہے. یسقون فیہا کاسن کان مزاجھا زنجبیلا. اور ایک محفل بالا، عالم دو بالا، وہاں کا ساقی نرالا، وہاں کا میں الفاظ کہاں سے لاؤں؟ میں اپنی کیفیات کو کن الفاظ میں ڈھال کے بیان کروں؟ جب اللہ خود آ جائے اور ساقی بن جائے اور اپنے ہاتھوں سے پلائے، میں قربان جاؤں ان ہونٹوں پر جن ہونٹوں سے اللہ اپنے ہاتھوں سے جام لگائے گا، ان شخصیات پر جنہیں اللہ اپنی محفل میں بلا. ہم تو اس قابل بھی نہیں اللہ سے جنت مانگتے، ہمیں جہنم سے بچا لے. یہ بھی اس کا احسان ہوگا، یہ بھی اس کا احسان ہوگا. پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو گندگی کے کیڑے کی طرح غلاظت کے سوا کچھ نہیں. پہلے لوگ تو گناہوں پہ پکڑے جائیں گے، ہم تو اپنی نیکیوں پر پکڑے جائیں. کہیں عجب، کہیں ریا، کہیں تو تکبر، کہیں حقارت، کہیں خوب بیجا، کہیں حب مال. پتہ نہیں کیا بنے گا. کبھی کبھی تو بے بسی پہ بڑا رونا آتا ہے کہ میرے مولا، جب لوگ راتوں کا رونا لے کر آئیں گے اور یہ امت رات کا ناش لے کر آئے گی تو بنے گا کیا؟ جب لوگ قرآن کی تلاوت لے کر آئیں گے، یہ موسیقی لے کر آئیں گے تو بنے گا کیا؟ لوگ سجدے لے کر آئیں گے، یہ آوارگیاں لے کر آئیں گے، لوگ بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے، ہم خالی جھولی لے کر آئیں گے. پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا. میرے بھائیوں رو نہیں سکتے ہو تو رونے کی شکل بناؤ. اللہ روٹھا ہوا ہے، ناراض ہے، اسے مناؤ کہ اس انسانیت کو جہنم کی راہوں سے ہٹا دے. بادشاہوں کو کچھ نہ کہو، وہ ہم سے زیادہ قابل رحم ہے. فوج، حکومت، پولیس والوں پر رحم کھاؤ، ان کی ہدایت کی دعا کرو، ان کے گلے شکوے چھوڑ دو. اللہ کے سامنے روو کہ ہمارے ڈوبنے میں ان کا قصور کوئی نہیں، میرا بھی قصور ہے، ان کا بھی قصور ہے. ہم سب مل کر توبہ کریں. دنیا کا کیا ہے، نبھ جائے گی. اگر اللہ نے آخرت میں پکڑ لیا تو کیا بنے؟ ایک سانپ بھی قبر میں آ گا تو کیا بنے؟ کوئی سانپ نہ آئے، قبر گرم ہو گئی تو پھر کیا بنے؟ گرمی آئی، ہم نے پنکھے چلا لی، اور آئے گی مالدار لوگ اے سی چلا لیں گے، غریب لوگ کولر لگا لیں گے، اور غریب لوگ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ جائیں گے. لیکن قبر کی تپش کو کون سا اے سی ٹھنڈا کرے؟ کون سا پنکھا، کون سی ہوا سے ٹھنڈا کر سکتے؟ میرے بھائیوں، جس وجود نے مٹی ہو جانا ہو، جس بولتی بلبل نے چپ ہو جانا ہو، بھائیوں اس کو دنیا دھوکہ دے جائے، وہ دنیا کے جھویلوں میں پھنس کے آخرت سے غافل ہو جائے. اس لیے میں کہتا ہوں توبہ کرو. میں تمہیں دعائی دیتا ہوں اللہ اس کے رسول کی، توبہ کرو. حسین کا قصہ ایسے نہ رول کے رکھ دو. پیغام ہے کہ ہم اللہ پر قربان تو ہو سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے. اس کے لیے پھرنا، اس کے لیے مر مٹنا، یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے، مطلوب ہے. اللہ راضی ہو گیا، سارے کام بن گئے. جنت تو پھر بڑی چھوٹی چیز ہے. جب اللہ راضی ہو گیا تو جنت بھی اس کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہے. اللہ ساقی بنا ہوا ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہے، اپنے چہرے سے پردے ہٹا رہا ہے. دیکھ میں جانتا تھا
تو فیصل آباد میں نظروں کو آوارہ نہیں دوڑا. میں دیکھتا تھا سارے جوانوں کی نظریں بے حیا ہو گئی تھیں، پر تیری نظر کا پردہ گرا رہتا تھا. سارے گانے سنتے تھے، تو نہیں سنتا تھا. آج میرا کلام سن، میرا دیدار کر، میرے ہاتھوں سے جام پی، جا، میں نے تجھے ہمیشہ کی زندگی دے دی. یہ وہ منزل ہے جس کو پانے کے لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے اپنے ذبح کروا دیے. آئے ہے آخری سے پہلا بچہ جب ذبح ہوا، آخری سے پہلا چھوٹا سا تھا، وہ بے قرار ہو کر دیکھنے نکلا کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہو. پیچھے سے حضرت زینب نے اس کو پکڑ کے کھینچنا چاہا، پر اس کی تقدیر آ چکی تھی، وہ ہاتھ چھڑا کے بھاگ. تو ایک ادھر سے آیا گھوڑ سوار، دوسرے نے کہا کہاں جا رہا ہو؟ کہ اس بچے کو ذبح کرتا ہوں. کہ اس کو ذبح کر کے کیا کرو گے؟ چھوڑ دو، پہلے تھوڑا خون ہو چکا. نہیں، میں نے اسے ذبح کرنا. اس نے آتے جو آگے تلوار ماری، وہ گرا. کہ یا اماں، یا بتا، ہے ابا. کہا میرے بیٹے آج تیرا باپ تیری فریاد پہ نہیں آ سکتا، جا اپنے باپ دادا کے ساتھ مل جا، جا اپنے نانا رسول پاک سے جا کے مل جا، جا علی و حسن سے جا کے مل جا، میں بھی تیرے ہی پیچھے آ رہا. انہیں سامنے لٹا کے ذبح کر دیا. میں تو بکری ذبح ہوتی نہیں دیکھ سکتا، اور حسین اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا. اللہ ہی ان کو جزا. ہمارے پاس بے بسی کے آنسوں کے سوا کچھ نہیں ان کو دینے کے لیے. پھر آخری بچہ رہ گیا عبداللہ. ان کا اس کو کون مارے گا؟ اس کو بلایا الوداعی سلام کرنے کے، الوداعی پیار کرنے کے لیے. 2 برس کا معصوم بچہ، اور وہ بھی پیار سے جام بلب. اس کو سینے سے لگا لیا، تو ایسے سونگنے لگے، پھر چومنے لگے. وہ بے قرار. اتنے میں ایک تیر آیا ابن الموقد کا، اور اگر گلے کے پار ہو گیا. اس کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ایسے آسمان کی طرف بلند کر دیا. اے مالک، اگر تو مجھ پر راضی ہے تو میں بھی راضی. ہم سے سود نہیں چھوڑتا، جوا نہیں چھوڑتا، گانا نہیں چھوڑتا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑتی، نماز نہیں پڑھی جاتی، عورتوں سے پردہ نہیں کیا جاتا، یہاں جان کے نذران. میں سوچتا ہوں اللہ نے اسماعیل کی پیاس بجھا دی ہے. معصوم ایڑیوں سے چشمہ نکالنے والا اللہ، واللہ وہی ہے. اسماعیل کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے، اور عبداللہ بن حسین کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون سے. سمت کو سبق دیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا زندگی کا کام بناؤ. کب تک کوئی زندہ رہے گا؟ کیا ابن زیاد پھر مرنا گیا؟ یزید مر نہیں گیا تھا، 3 سال بھی نہیں زندہ رہا، مر گیا بدبخت. شمر کوئی زندہ رہا، مر گئے. ظالم بھی مرتے ہیں، مظلوم بھی مرتے ہیں. اور اس کو بھی چپ کر کے اپنے باقی بچوں کے ساتھ لٹا دیا. ایک شخص فرماتے ہیں میں نے ایسا دلیر زندگی بھر نہیں دیکھا جو سارے خاندان کی لاشوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ماتھے پہ ایک شکن نہ تھی. واہ واہ واہ. کیونکہ منزل مل گئی تھی. منزل اللہ جو راضی ہو رہا تھا. ہماری منزل پیٹ بن گیا ہے. پیٹ بھرو، چاہے جھوٹ سے چاہے سود سے. انعامی بانڈ خرید کے دعائیں کر دے، اللہ میرا بانڈ نکال دے. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، وہ بس کرو بس کرو بس کرو. جیسے اعمال ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کب آسمان کے در کھل جائیں اور بجلیاں کوند جائیں، زمین پھٹ جائے، ہواؤں کے تیور بدل جائیں، سمندر بفر جائیں. اللہ اللہ ہے. وہ سارے عمل جن پر اللہ کا غیب سے عذاب کا در کھلتا ہے، وہ سارے عمل ہو رہے ہیں. اور توبہ کرنے والا نظر کوئی نہیں آتا، رونے دھونے والا نظر کوئی نہیں آتا. ہے اس لیے میرے بھائیو، آؤ توبہ کریں. اللہ کے سامنے رو. امام زین العابدین بہت رویا کرتے تھے. ایک دن ان کے خادم نے کہا، غلام نے، حضرت آپ بہت روتے ہیں، ساری رات روتے ہیں، کیوں؟ ہائے ہائے. کہنے لگے یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، وہ بھی پھر مل گیا تھا. رو 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 اس کی آنکھیں چلی گئیں، اس
آنکھیں چلی گئی. وہ تو نبی تھے, ابن نبی تھے. ایک یوسف گم ہوا, رو رو آنکھیں ختم ہوئیں. او میرے بھائی, میرا تو سارا گھر میری آنکھوں کے سامنے ختم ہو گیا. میں کیوں نہ سے میرے بھائیو, میں ہر دفعہ سوچتا ہوں 1 گھنٹے سے زیادہ بعد میں میری کھوپڑی پھٹ رہی ہے, چھالا مجھے اتنا درد دے رہا ہے کہ میرا اوپر والا سارا سر ایسے. لك الحمد كما أنت أهله, صل على سيدنا ومولانا محمد وأنت أهله, وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واعصمنا من الوهل والأمراض والأوجاع. یا ہم سب تیرے دربار میں حاضر ہیں, تو غنی بادشاہ وحدہ لا شریک, ہم تیرے غلام فقیر عاجز حقیر تیرے دربار میں اپنے لیے بھی توبہ کرتے ہیں, پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں. ہمارا نصیب ڈوب گیا, ہمارے وہ گناہ خاص طور پہ معاف کر دے. یا اللہ, تیری ذات کے بارے میں, تیرے محبوب کے بارے میں, تیرے قرآن, تیرے دین کے بارے میں ہم سے جتنے قصور ہوئے وہ معاف کر دے. یا اللہ, ہمارے آپس میں جو ظلم و زیادتیاں ہوئیں وہ بھی معاف کر دے. تیری ذات کے بارے میں جو ہم سے قصور ہوئے وہ بھی معاف کر دے. پوری امت کو مصیبتوں سے نکال لے, پریشانیوں سے نکال لے. یا اللہ, تو نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہماری ڈور پکڑا دے. اللہ, تو امت کو ظالموں سے نجات دے دے, بددیانت لوگوں سے نجات دے دے. یا اللہ, ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے دے. بے شک ہمارا منہ نہیں کہ ہم تجھ سے سوال کریں, ہم اس قابل نہیں کہ اتنا بڑا مطالبہ کریں. تو تیری رحمت تو یا اللہ بہت وسیع ہے. تو نے اپنے بندوں کو نوازا, کبھی ان کے عملوں پر, کبھی اپنے فضل سے. یا اللہ, ہمیں اپنے فضل سے نواز دے. یا اللہ, ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے دے. یا اللہ, جو سمت کو گمراہی سے نکال کر یا اللہ ارتداد سے اسلام پر لے آئے. ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے مولا, جو اس ظلم و ستم کو مٹا کر عدل کو قائم کر دے. یا اللہ, ہمیں کوئی عثمان جیسا دے دے, جس بے حیائی کو مٹا کر حیا کو زندہ کر دے. اللہ, ہمیں کوئی علی جیسا دے دے, جو اس اندھیروں کو, اس گمراہیوں کو, اس جہالت کو ختم کر کے علم کے چراغ جلا دے. اللہ, ہمیں کوئی حسن جیسا دے دے, جو اپنے ذاتی مفاد قربان کر کے اللہ امت کو جوڑنے کا سبب بن جائے. اللہ, ہمیں نہ اہلوں کے حوالے نہ فرما, ہمیں نادانوں کے حوالے نہ فرما. یا اللہ, تو ہم پر ہمارے دشمنوں کو مسلط نہ فرما. اللہ, کن انت ولینا, کن انت ولینا, کن انت ولینا. تو ہمارا والی بن جا, ہمارا مولا بن جا. جتنے بھائی تشریف لائے ہیں سب کو قبول فرما لے. دھوپ میں بیٹھے, گرمی میں بیٹھے, پسینے بہ رہے ہیں. اللہ, اپنے دلوں میں کیا کیا حاجتیں چھپائے ہیں, اللہ تو سب کی سن لے, سب کی سن لے. اتنا بڑا مجمع تیرے در پر ہے, تو سخی ہے, کسی کو محروم و مردود نہ فرما. پوری امت میں اللہ تو عافیت کو زندہ کر دے. جتنے ہم میں بیمار ہیں تو سب کو صحت عطا فرما دے. ہمارے قریبی عزیز ہیں بھائی, اللہ رکھا تو ان کو بھی صحت دے دے, ان کو بھی عافیت دے دے. اور جتنے بھی موذی امراض میں مبتلا ہیں سب کو صحت عطا فرما. جتنے قرضوں میں جکڑے گئے سب کے قرضے دور کر دیں. جتنی یہ حرام معیشت چل گئی ہے اسے توڑ دے میرے اللہ. تو امت کو سود سے نکال لے. یا اللہ, تیرے بندے بڑی غربت کا شکار ہیں میرے مولا. سود والے دن دنا رہے ہیں, حلال کھانے والوں کا چراغ بھی نہیں جلتا میرے آقا. سود والوں کے منہ میں سونے کے چمچے میرے مولا. حلال کھانے والا خشک روٹی کو بھی ترستا ہے. اے زمین و آسمان کے مالک, تو اس سودی نظام کو ختم فرما, حضور والی معیشت کو زندہ فرما, اس انتقامی معاشرت کو مردود فرما دے, اور معاف کرنے والی معاشرت کو زندہ کر دے. اس ناپاک اور بے حیا معاشرت کو کہیں دفن کر دے, اپنے محبوب والی پاکیزہ معاشرت کو زندہ کر دے. یا اللہ, ان آنے والوں کو جزا عطا فرما. جہاں سے بھی آئے ہیں ان کا آنا قبول کر, ان کو, ان کے اہل و عیال کو قبول کر, ان اہل کالونی والوں کو قبول فرما. اس پورے شہر والوں پر اپنے رحم کو نازل فرما. ہمارے پورے ملک پر اپنے رحم کو یا اللہ تو نازل فرما. اللہ, ہمیں نااہلوں سے بچا, اہلوں کے حوالے فرما. ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك يا الله.